अपनी फौजी शिकस्त को ना इक्तिसादी जंग में अगर उन्होंने ढालने की कोशिश की तो वो इससे भी बड़ी शिकस्त का शिकार हो जाएंगे। चाइना और रशिया अगर मिल जाते हैं तो सारी दुनिया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मेरा नहीं ख्याल कि इनका मुकाबला कर सके। जिस सफर का $800 था ना सी फ्रेट, उसका $4800 हो गया हुआ है। लिटरली कह लेंगे चाइना के पाँव पड़ेंगे टर्मिनल खोल दे अपना। वन ऑफ द 3 बिगेस्ट पोर्ट्स ही ना, उसका एक सबसे एफिशिएंट जो टर्मिनल था ना, उन्होंने ये कह के बंद कर दिया कि जी वहाँ एक बंदा पॉजिटिव नजर आता, हमने सारा टर्मिनल ही बंद कर दिया। वेरी साइलेंटली एंड वाइजली। अमेज़न जो डूबती हुई कंपनी थी, ये $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है। अमेरिका ने चाइना को बहुत इरिटेटिंग लेवल पर जाके चाइना की ई कॉमर्स कंपनीज को वहाँ बंद किया है। लंदन में ये ई कॉमर्स की वजह से ना, ये जो ऑनलाइन जो शॉपिंग शुरू हो गई है, वहाँ से इतनी बड़ी बड़ी चेन्स बंद हो रही हैं, स्टोर्स बंद हो रहे हैं। अमेरिका ने खास तौर पे चाइना को जो ना फाइनेंशियली क्रिपल करने की आखिरी हद तक ये गए हैं, और रशिया को इरिटेट करने के लिए। एक हिस्टोरिकल सरेंडर है किसी सुपर पावर का एवर जो है ना, ये बिगेस्ट सरेंडर है ऑन रिकॉर्ड, जो पिछले अगला आप ले लेना 200 साल की तारीख को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुबाब नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम बात करने चाह रहे हैं ज़रा बैन अल-क़वामी हालात के बारे में। तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि इंटरनेशनली तौर पे जो अमेरिका है, चीन और रूस, उनके ताल्लुकात कैसे चल रहे हैं और उन ताल्लुकात के नताइज जो हैं वो क्या मुतवक्के हैं? आपने ज़रा तज्ज़िया पेश कीजिएगा। ये देखिए, ये जो तीनों ममालिक हैं ना, एक्चुअली चाइना रशिया को अगर आप करते हैं ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात, इनको तो आप एक ही समझे, पॉलिटिक्स के लिहाज से चाइना और रशिया, इनको तो आप एक मुल्क समझे, एक ब्लॉक है अपना। ये एक ब्लॉक है अगेंस्ट वेस्ट। आप कह लेंगे ये ब्लॉक जो है ना, इसकी अब लफ्ज़ी जंग भी जारी रहनी है, मुआशी भी रहनी है, और अगर मामला कहीं एक हाथ से ज़्यादा बिगड़े तो डायरेक्ट क्लैश भी हो सकता है। और अब अगर बिल्कुल वो हो सकता है। अभी मामला जिस तरह बढ़ रहे हैं ना, और जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अब देखिए इसमें अब ये सबको पता है कि जो अफगानिस्तान में जो 20 साल के बाद जो शिकस्त हुई है, अब सबको ये पता है कि वेस्ट हारा है, इसमें अलाइड फोर्सेस हारी हैं, अमेरिका हारा है। सारी दुनिया अब ये कह रही है कि अमेरिका इज नो मोर सुपर पावर। अब इतनी बड़ी जो शिकस्त होती है, इतनी बड़ी जो जिल्लत आमेज़ हज़ीमत होती है, अब इसको हज़म करना बड़ा मुश्किल होता है। अब अमेरिकन जो समझे प्रेसिडेंट हैं, जो उनके पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल पार्टी है, अब उसके लिए भी ये सारा जो टैग है ना, अपने ऊपर नेगेटिव टैग लेना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वो भी इस शिकस्त के में तिलमिलाहट में भी कुछ ना कुछ हरकतें इस तरह कर रहे हैं और कर सकते हैं कि वो चाइना और रशिया को ज़्यादा इरिटेट ना कर दें। अभी मैं आज की खबर आपको बताता हूँ। मैंने 3-4 महीने पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो है ना, ये अलाइड फोर्सेज है ना, ये रशिया को इरिटेट करने के लिए इन्होंने जो है ना फ़िज़ाई एक्सरसाइजेज की हैं। और वो ये बिल्कुल जो इनका ब्लॉक है ना, ये यूरोपियन जो ब्लॉक है EU का, जो रशियन बॉर्डर के पास है ना, वहाँ इन्होंने फ़िज़ाई मशक़ें की हैं जान के ना, और रशिया को इरिटेट करने के लिए। अच्छा, अब क्या है, अभी रशिया की जो है ना फ़ौजी मशक़ें अब शुरू होने वाली हैं। अब इनको अभी से पिस्सू पड़े हुए हैं। अभी कल की खबर है कि इन्होंने जो अलाइड फोर्सेज है ना, जो इत्तेहादी ममालिक है, इन्होंने रशिया को अभी से कहना शुरू कर दिया कि जनाब आपने जो एक्सरसाइज करनी है ना, हमें उसकी डिटेल बताएं। अच्छा, आपने किधर किधर क्या क्या मूवमेंट करनी है आप, ताकि हम उसका पहले जायजा ले लें, वरना जी आप हमेशा कहते कुछ और करते कुछ है। अब देखिए, ये जो होती है ना फ्रिक्शन जो होती है, ये जो आपस में थोड़ी बहुत जो लफ्जी जंग होती है, ये छोटे मुल्कों का तो इतना अहमियत नहीं रखती, ये बड़ी ताकतों में बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि स्टोरी होती है और उसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड होती है। जो इन ममालिक के जो अलाइड फोर्सेज हैं, या इवन जो रशियन जो हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, या जो उनके वज़ीर ख़ारजा होते हैं, इस लेवल के लोगों के ज़बान से एक एक निकला हुआ लफ्ज़ जो होता है ना, उसके पीछे उस मुल्क की, उस ब्लॉक की स्ट्रेटजी होती है। वो एक इंसिडेंटल फिक्रा नहीं होता, वो कोई गैर मुहताज फिक्रा नहीं होता। तो आया हुआ मीडिया के ऊपर अलाइड जो इत्तेहादी अफवाज हैं, नेटो जो है, नेटो ने उनको कहा है जी कि नेटो के जनरल का नाम भी आया हुआ है, नेटो के जनरल ने कहा है रशिया को, जी आपने जो आने वाली जो है ना आपकी जो आर्मी एक्सरसाइज हैं,
ہمیں پہلے اس کی ڈیٹیل بتائیں, اس کا اسپیکٹرم کیا ہے, آپ نے کس کس ایریے میں کرنا ہے, کیا کیا کچھ کرنا ہے آپ نے. اور ساتھ میں اگین میں کہوں گا کہ وہ رشیا کو اریٹیٹ کرنے والی بات ہے, اس کو یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں آپ یہ کرتے رہیں کہ بتاتے کچھ ہیں اور پھر آپ کا جو ایریا ہوتا ہے نا وہ بڑا ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم نے اس لیول کا وارفیئر لے کے آنا ہے میں, لیکن آپ اسے بڑا بھی لے آتے ہیں. تو یہ چیزیں اریٹیٹنگ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے لیے. اب دوسرا آپ آ جائیں معاشی اعتبار پہ, پچھلے یہ جب سے دیکھیں جو افغانستان میں آج جو ہوا ہے نا, ساری ان کی فوجیں بھاگ گئی یہاں سے, مشکل ہے نا, ایک بہت بڑا سرنڈر ہے. میں کہتا ہوں یہ کہ ہسٹوریکل سرنڈر ہے, کسی سپر پاور کا ایور جو ہے نا یہ بگیسٹ سرنڈر ہے آن ریکارڈ, جو پچھلے اگر آپ لے لیں نا 200 سال کی تاریخ کو. اب اس کے دیکھیں جب یہ ڈاؤن فال شروع ہوا ہے نا وہاں سے الائڈ فورسز کا, ان کو پتا ہے کہ آپ نے یہاں سے بھاگنا ہی بھاگنا, بوریا بستر ہم نے سمیٹنا ہی سمیٹنا ہے. اس دوران میں انہوں نے, امریکہ نے خاص طور پہ چائنا کو جو ہے نا فائنینشلی کرپل کرنے کی آخری حد تک یہ گئے ہیں. لیکن وہ ہے نا کہ چائنا کا یہ ہوا ہے کہ اس کو جتنا انہوں نے دبایا وہ ریئیکشن میں اتنا ہی زیادہ اور بڑا ہوا ہے, ابھرا ہے اور پروسپیرٹی بڑھی ہے. چائنا کے جو فائنینشیل اکنامیکل انڈیکیٹر اپورڈ گئے ہیں, سپر سپائکس آئی ہیں ان کے گراس میں, جبکہ امریکہ میں اس کو الٹ ہوا ہے. امریکہ میں صرف دیکھیں, امریکہ میں اسٹیٹ کا کوئی اتنا فائدہ میری نظر میں نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر کسی سننے والے کو, دیکھنے والے کو میری بات میں کوئی غلطی نظر آئے وہ مجھے کریکٹ کرے, میں اپنے انفارمیشن کو ریفائن کر دوں گا. اپیرنٹلی جو آ رہا ہے, جو میرا علم ہے اس میں یہ کہ امریکہ کو ایز اے اسٹیٹ وہاں کوئی گین نظر نہیں آتا, لیکن وہاں کے انڈیویجولز, وہاں کی کچھ کارپوریشنز ہیں جو کہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب جیسے نا امیزون کی میں بات بتا دوں, امیزون کو جو ہے نا سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ نے علی بابا وہاں بین کی. وہ بھی چین کے ساتھ ایک فائنینشیل جنگ تھی نا اس کے اندر. اچھا وہ بین کی تو امیزون جو ڈوبتی ہوئی کمپنی تھی یہ وہ $1 ٹریلین کمپنی بن گئی ہے. اسی طریقے سے اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ ای کامرس میں امریکہ نے چائنا کو بہت اریٹیٹنگ لیول پر جا کے چائنا کی ای کامرس کمپنیز کو وہاں بند کیا ہے. اب لندن میں یہ ای کامرس کی وجہ سے نا یہ جو آن لائن جو شاپنگ شروع ہو گئی ہے وہاں سے اتنی بڑی بڑی چینز بند ہو رہی ہیں, سٹورز بند ہو رہے ہیں. تو اب بات کہنے کا مطلب کہ اب ای کامرس کا رول بڑھتا جا رہا ہے. اب چائنا کے لیے امریکہ نے جو ای کامرس کا دروازہ بند کیا ہے تو یہ بھی چائنا کے لیے بہت بڑا ایک اریٹیٹنگ پوائنٹ ہے نا. تو اس طرح کی حرکتیں جو ہو رہی ہیں نا, ادھر سے دیکھیں عسکری پوائنٹ آف ویو سے رشیا کو اریٹیٹ کیا جا رہا ہے. پہلے اس کی سرحدوں کے قریب وہ انہوں نے فضائی مشقیں کی ہے, اب رشیا وہ ایکسرسائز کرنے لگا, اس سے پہلے کریں ہاں جی بتائیں آپ نے کیا کرنا ہے. دیکھیں چائنا کے بارے میں یہ کہا تھا کہ چائنا کا جو اسٹریٹجی کا ہے نا, ان کا جو فاؤنڈیشن ہے, جن کی بنیاد ہے, یہ عرصہ پچھلے 40-50 سال یہ کہتے ہیں جی کہ گرو سائلنٹلی. چائنا نے پچھلے 40-50 سال سے اپنی جو اسٹریٹجی ہے نا وہ یہی رکھی ہے. انہوں نے کہا یہ ایک دفعہ آپ پٹنگ ہیڈ یور ڈاؤن, کیپ آن ہارڈ ورکنگ اینڈ ڈونٹ ایلیبوریٹ اٹ. آپ اس کو ہائی فائی پہ نہ لے کے جب بتائیں نہ کسی کو. اور نہ ہی چائنا کی پالیسی رہی وہ ایک حد کی ترقی کرنے سے پہلے کسی جنگ میں نہ براہ راست نہیں الجھنا چاہتا, اور اپنی اس پالیسی میں وہ بڑا کامیاب رہا ہے. انڈائریکٹلی تو کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ دیکھیں جیتنے کے لیے دیکھیں اپنے فرنٹ مین سے, فرنٹ پیپل سے, فرنٹ پرسن سے, فرنٹ اسٹیٹ سے, وہ تو دیکھیں بڑی طاقت ہے. اس نے یہ تو نہیں کہ وہ بالکل ڈارمنٹ ہو گئے بیجے, کوئی کہیں وہ ہائبرنیشن میں نہیں گیا, وہ ایکٹیو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکٹیو ہے بٹ ویری سائلنٹلی اینڈ وائزلی. اب دیکھیں وہ چائنا نے کیا ہے جو کچھ بھی چائنا نے کیا ابھی تک, اگر آپ پالیسی دیکھیں نا, چائنا نے کسی بھی ایکسپیڈیشن میں کسی بھی اسٹریٹجی کے نتیجے پہ چائنا نے فائنینشیل لاس نہیں اٹھایا. انویسٹمنٹ کی ہے اس نے, انویسٹمنٹ کر کے اس نے اتنے بڑے گولز حاصل کیے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ملک اس کو بیٹ کر سکتا ہوگا. کرونا کے حالات کے بعد بھی اس کو دیکھیں اس نے کرونا کو, بلکہ میں کہتا ہوں کرونا کی بہت ساری چیزوں کو اب وہ ایسے ٹویسٹ کرتا ہے کہ دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا نا کہ انہوں نے امریکن نے باقیوں نے شور مچا دیا کہ جیسے جی چائنا جو نیوکلیئر سورس آف کرونا ہے اور اس کے اوپر یہ اتنا زیادہ نا ایس او پی کا خیال نہیں کر رہا. ظاہر اٹ واز انسلٹنگ فار چائنا. تو چائنا نے کیا کیا کہ ان کی ایک جو ون آف دی 3 بگیسٹ پورٹس تھی نا, اس کا ایک سب سے ایفیشینٹ جو ٹرمینل تھا نا, انہوں نے یہ کہہ کے بند کر دیا کہ جی وہاں ایک بندہ پازیٹیو نظر آتا, ہم نے سارا ٹرمینل ہی بند کر دیا. اب دنیا جو کہہ رہی تھی نا چائنا کو بھی الزام لگا رہی تھی کہ یہ جی کیئر نہیں کر رہا, احتیاط نہیں کر رہا, اس کی وجہ سے کرونا پھیل رہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ایک بندہ ہمارا پازیٹیو ہوگا, ٹرمینل بند کر. چیخیں نکل گئی ساری شپنگ انڈسٹری کی, ساری دنیا کی.
اور یہ آن ریکارڈ بات نہیں ہے, یہ میرا گمان ہے کہ پھر یہ سارے جو ہے نا یہ پھر لٹرلی کہہ لیں کہ چائنا کے پاؤں پڑیں گے ٹرمینل کھول دے اپنا. وہ ٹرمینل جو تھا نا چائنا والا, وہ لاس اینجلس والی جو سائڈ ہے نا امریکہ کی, اس کو وہ فیڈ کرتا تھا. ساری دنیا میں ایسا طوفان آیا شپنگ میں, اور بھی فیکٹرز ہیں. دس از ناٹ دی اونلی ون فیکٹر کہ شپنگ میں اتنا زیادہ بوم آ گیا, ان کے کرائے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہوئے. ہماری ایک کنسائنمنٹ جانی تھی جو جس سفر کا $800 تھا نا سی فریٹ, اس کا $4,800 ہو گیا ہوگا, اتنا زیادہ ہو گیا. اب جب حالات آلریڈی اتنے خراب ہوں اور چائنا جیسا ملک ایک ٹرمینل بند کر دے تو دنیا تو پھر آ جاتی ہے نا, دنیا تو اپنے وہ نیز پر آ جاتی ہے, گھٹنے ٹیک دیتی ہے. اب یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. اس میں دیکھیں دونوں سائڈ پہ ابھی تک جو نظر آ رہا ہے نا, اس میں چائنا اور رشیا نے کوئی اپیرنٹلی کوئی اگریسو موو نہیں کی, کسی کو اریٹیٹ کرنے والی بات نہیں کی, کسی کے معاملات میں دخل دینے کے اپیرنٹلی نہیں ہے. دیکھیں اندر کھاتے تو کئی چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن اب دیکھیں نا جو الائڈ فورسز ہیں, جو امریکہ ہے, جو ویسٹ ہے, وہ تو اوپن نہیں کر رہا ہے نا, اوپن ہی کر رہا ہے, جیسے دھمکیاں بھی دے رہا ہے, کرٹیسائز بھی کر رہا ہے, رکاوٹیں بھی لگا رہا ہے. وہ جو ٹیرر وار شروع کی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے, 25% جو ایکسٹرا جو ڈیوٹی لگا دی ہے, وہ بھی چائنا کو ایک فائنینشیل کرپل کرنے کی تھی نا کوشش تھی. تو یہ ساری جو چیزیں اس وقت جا رہی ہیں نا, اس میں افغانستان کی شکست کی جو ہے نا ان میں جو خلش ہے ویسٹ میں وہ بھی شامل ہے. اور پھر ایک جو جیلسی ہوتی ہے کہ چائنا اتنی ترقی کر گیا, اس کا نظام نے پریکٹیکلی چائنا کے اقتصادی نظام نے ساری دنیا کے اقتصادی نظاموں کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ پچھاڑ کے رکھ دیا. اب اس کے نتیجے میں دیکھیں اگر تو پازیٹیو چلنا ہے تو آپ چائنا کے جو تجرباتوں سے فائدہ حاصل کریں, لیکن اگر آپ نے نیگیٹو جانا ہے تو پھر دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی وہ بھی فائنینشیل کرائسس جو تھی نا اسی کی وجہ سے ہوئی تھی. دنیا نے جرمنی کو گھیر کے فائنینشیل کرائسس کا اتنا شکار کر دیا تھا وہ جسے کہتے ہیں نا تنگ آمد بجانگ آمد. تو لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے. چائنا اور رشیا اگر مل جاتے ہیں تو ساری دنیا ریسٹ آف ورلڈ میرا نہیں خیال کہ ان کا مقابلہ کر سکے, کسی بھی میدان میں نہیں کر سکے. عسکری میں بھی ملے ہوئے ہیں, مطلب یہ نہیں مل سکتے. دیکھیں پاکستان میں جیسے سی پیک ایسے آر پیک بھی لانچ ہو چکا ہے, رشین پاکستان اکنامک کوریڈور. اب افغانستان کے معاملات جب قابو میں آ جاتے ہیں تو یہ افغانستان سے تھوڑا سا حصہ ہے جہاں سے جو رشین جو یہ ٹریک ہے یہ بھی گزریں گے. تو یہ تو سارا جو بلاک ہے پاکستان, افغانستان, رشیا, چائنا, آگے ایران, ٹرکی, یہ تو سمجھے یورپ تک ایک کنٹینویشن ہے. تو اس میں اگر جو میں سمجھتا ہوں یہاں ویسٹ کے ذمہ داری بہت بنتی ہے کہ وہ اپنی فوجی شکست کو نا اقتصادی جنگ میں اگر انہوں نے ڈھالنے کی کوشش کی تو وہ اس سے بھی بڑی شکست کا شکار ہو جائیں گے. کیونکہ میرا ذاتی جو آبزرویشن ہے امریکہ کے اندرونی حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. امریکہ کے ٹوٹل ڈیٹ ریشو ٹو دیئر جو ہے نا جی ڈی پی وہ بہت خراب ہیں, بہت خراب ہیں. میرا خیال دنیا کے ورسٹ جو ہے نا ون آف دی ورسٹ جو بیلنس ہے نا وہ امریکہ کا ہے, ان کا جو ڈیٹ ہے ورسز دیئر جو جی ڈی پی ہے. اور وہاں میں نے پچھلے ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہاں حالات اندر سے اتنے خراب ہیں کہ امریکہ میں اتنا زیادہ ہو رہا ہے, ڈسپیوٹس ہو رہے ہیں, جو ریپبلکن ہیں وہ ہر جگہ پہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں بائیڈن کی پارٹی کو, کہ یہاں تک خدشہ ہے کہ شاید مڈ ٹرم الیکشن کا بھی جو ہے نا انٹرنیشنل میڈیا پر امکان آیا تھا کہ امریکہ میں حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ شاید مڈ ٹرم الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی, ایز آلویز ان کی گفتگو میں بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے مجھے رباب نقوی اور ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.